السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج کے سیشن کی شروعات سورہ آل عمران کی آیت نمبر 106 سے کریں گے۔ چلیں طارق صاحب بسم اللہ کریں۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ اس دن کی جب کچھ چہرے خوشی سے چمکیں گے اور کچھ چہرے مان پڑ جائیں گے، تو جن لوگوں کے چہرے مرجھائیں گے ان سے کہا جائے گا کیا تم نے ایمان کے بعد کفر کیا؟ تو اب اپنے کفر کی وجہ سے عذاب چکھو۔ اس آیت میں قیامت کی منظر کشی ہے کہ اس دن کیا کیفیت ہوگی، کس طریقے کا اثر ہوگا لوگوں کے پورے وجود پہ، لوگوں کا چہرہ کس طریقے سے چمک رہا ہوگا یا کس طریقے سے افسردہ ہوگا۔ یہ ایک انسانی کیفیت کا حصہ ہے، انسانی مزاج کا حصہ ہے کہ جب ہمارا اندرون مطمئن ہوتا ہے تو اس کا اثر ہمارے چہرے پہ ہوتا ہے، جب ہمارا اندرون مطمئن نہیں ہوتا ہے تو اس کا اثر ہمارے چہرے پہ ہوتا ہے۔ دو مختلف کیفیتیں ہیں بیان کی جا رہی ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کے اعمال بہت اچھے ہوں گے، ان کے نتائج بہت اچھے سامنے آئیں گے، اور نتائج کی وجہ سے ان کے چہروں پہ بڑی چمک ہوگی، بڑی خوشی ہوگی، مسرت اور شادمانی کے نمایاں آثار ہوں گے۔ دوسری طرف وہ لوگ ہوں گے جن کے چہروں پہ سیاہی ہوگی۔ سیاہی وہ سیاہی اور سفیدی، بلیک اور وائٹ والا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ افسردگی اس سے مراد ہے۔ گویا کہ چہرے مرجھائے ہوئے ہوں گے، بہت ہی کشمکش کی صورت میں ہوں گے، پریشان ہوں گے، افسردہ ہوں گے، اور پھر انہی لوگوں سے بات دریافت کی جائے گی کہ آخر ایسا کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ میں، کہ تمہارے پاس جب ایمان آ چکا تھا اس کے بعد تم نے اپنے ایمان کو کیوں الگ کر دیا اور اس سے تم کیوں الگ ہو گئے؟ جب تم الگ ہو گئے ہو تو اس کا پھر عذاب ہے، اس کا نتیجہ ہے جو سامنے تمہارے آ رہا ہے۔ ایک بات ہے جو قرآن کے مستقل مطالعے سے بات سامنے سے آتی ہے کہ قرآن اعمال اور اس کے اور اسباب اور ان کے نتائج پہ باقاعدگی کے ساتھ میں فوکس کرتا ہے۔ کوئی بھی چیز خود بخود نہیں ہوتی ہے، اور اس کے جو ذرائع ہوتے ہیں، جو اسباب ہوتے ہیں، ان کے نتائج بھی مرتب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ کسی خاص پہ ظلم نہیں کرتا ہے، بڑی محبت کرتا ہے، بلا وجہ فیور کرتا ہے، اور کسی کے اوپر وہ ظلم کرتا ہے، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ وضاحت جس انداز میں ہے وہ ہے بما کسبت ایدی الناس و بما کسبت ایدیکم۔ اسی کی وضاحت ہے کہ جو بھی اعمال کیے ہوں گے ان کا نتیجہ جب سامنے آئے گا تو ان اپنے ہی اعمال کے نتائج کو انسان دیکھ کے افسوس میں ہوگا، اور پھر اس سے اس طرح سے بات کی جائے گی جب تم کو موقع ملا تھا تو تم نے ایسا کیوں نہیں کیا، اور اسی کی وضاحت ہے فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ اب جو نتائج تمہارے سامنے آئے ہیں اس میں تم کسی دوسرے کو دوشی نہیں ٹھہرا سکتے ہو، کسی کے سلسلے میں یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ فلاں کے بہکاوے یا اس کے کہنے کی وجہ سے ہمارا یہ حشر ہوا، بلکہ جو تمہارا اپنا عمل تھا اس عمل کا نتیجہ تمہارے سامنے ہے۔ جی ہاں، اس میں بالکل آپ نے درست کہا کہ اپنے اعمال کو انسان سامنے دیکھ کے ظاہر ہے یا تو خوش ہوگا یا افسردہ ہوگا۔ تو جو چہرے مرجھائے ہوئے ہوں گے ان سے یہ بات کہی جائے گی کہ ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کیا، ایمان کے بعد تم نے کفر کیا۔ تو یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان میں آنے کے بعد کفر میں آ گئے، یعنی اس کا انکار کیا انہوں نے یا اس کو پیچھے ڈال دیا، یعنی انہوں نے اس پہ اللہ کے احکامات پہ عمل نہیں کیا۔ ان لوگوں کا معاملہ قیامت میں پیش ہو رہا ہے، اور پھر انہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ چونکہ تم نے ایسا کیا تھا لہٰذا اس کے نتیجے میں ابھی عذاب چکھو۔ تو یہ وہ گروپ ہے جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مرتد ہو گئے تھے۔ انہوں نے ایمان لانے کے بعد، ایمان سے واقف ہونے کے بعد، ایمان سے روح شناس ہونے کے بعد، اس کے بعد پھر انہوں نے کفر کو اپنا لیا۔ تو یہاں ایک نوٹ کرنے کی بات یہ ہے، اور دیگر جگہ پہ بھی قرآن میں، کہ قرآن کہیں پہ بھی ہم کو یعنی انسانوں کو ان کے ساتھ کسی سزا کے معاملے کی بالکل اجازت نہیں دیتا۔ اور یہ بات ایک دوسرے کنٹیکسٹ میں بھی آئی تھی، کیونکہ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں، یہ سمجھانا اس بات کو اور سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ دو جگہوں پہ قرآن میں واضح طور سے یہ بات کہی گئی ہے
کہ جب کہیں پہ اللہ اور اس کے رسول یا اس کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو تم وہاں سے ہٹ جاؤ، اس وقت تک جب تک کہ وہ موضوع نہ بدل دیں۔ ایک جگہ یہ کہا گیا ہے کہ اگر شیطان تم راوے میں ڈالتے تو کوئی بات نہیں، ان کی باتوں کی ذمہ داری متقین پہ ہے، تمہارے اوپر نہیں ہے۔ ان دونوں جگہوں پہ یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ اور اس کی آیات کا یا اس کے رسولوں کا جہاں مذاق بھی اڑایا جاتا ہے، ایسے لوگوں سے بھی قرآن ایون علیحدہ ہونے کی بات نہیں کرتا پرماننٹلی، کہ مستقل طور پہ آپ ان کا، قرآن نے نہیں کہا کہ آپ بالکل ان کو چھوڑ دیجئے، ان سے الگ ہو جائیے، ان سے کوئی واسطہ مت رکھیے گا، چاہے جائے کہ کسی اور چیز کی بات کہی جائے۔ اچھا، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے کہ جو اللہ یا اس کے رسول یا اس کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، یا جو ایمان لانے کے بعد پھر پلٹ گئے، کفر میں آ گئے، ان کے ساتھ اگر کسی سزا کا معاملہ یہاں دنیا میں کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ہم نے جو چاہے 1% چانس ہو کہ یہ سدھر جاتے، اس موقع کو ان کا ختم کر دیا، کیونکہ جب تک ان کی عمر ہے اور وہ زندہ ہیں، وہ یہ نہیں کہہ سکتا گارنٹی کے ساتھ کہ یہ واپس نہیں پلٹ آئیں گے، یہ انہیں ہدایت نہیں مل جائے گی۔ اور خاص طور سے اگر جب جو متقی لوگ ہیں وہ ان سے جوڑے رہیں گے، ان تک احسن طریقے سے معاملات رکھیں گے، بات کریں گے، تو آج نہیں تو کل وہ ان کے اچھے رویوں، اچھے اخلاق سے سوچیں گے کہ شاید میں ان لوگوں کے بارے میں غلط سوچتا تھا، یعنی کہیں نہ کہیں سے ریوزٹ کرنے کا چانس بنتا ہے۔ لیکن اگر ان سے ہم نے اپنے کو ڈسکنیکٹ کر لیا، دشمنی کر لی اور بالکل الگ ہو گئے، تو پھر ان کی غلط فہمیوں کو دور کون کرے گا؟ ان تک صحیح بات کون لے کے جائے گا؟ کیونکہ اگر وہ چیزیں ہمارے پاس تھی اور ہم نے ان سے قطع تعلق ہی کر لی کہ بھئی یہ تو ایسا کہہ رہے تھے، یہ مذاق اڑا رہے تھے، تو اس میں حکمت قرآن کی بہت صاف ہے، کیونکہ جس قوم پہ یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ اللہ کے اس مکمل دین کو، اس مکمل کتاب کو جو اس امت کے حوالے کر دی گئی، سپرد کر دی گئی، وہ اس کے پیغام کو صحیح طریقے سے آگے لے کے جائے۔ اس سلسلے میں ایک اور آیت میں یہاں شیئر کرنا چاہوں گا۔ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور تقوی کرتے رہے، اس آیت میں یہ کہا گیا کہ ایمان لانے کے بعد، ایمان کے بعد وہ کفر پہ آ گئے۔ دیگر کئی جگہوں پہ ایمان کے ساتھ ہم قرآن میں دیکھتے ہیں عمل صالح کی بات ہوتی ہے، تو یہاں ان تینوں سچویشنز میں ہمیں یہ صورتحال سامنے آتی ہے کہ ایمان لانے کے بعد یا ایمان کے بعد ہمارا آگے رویہ کیا رہا زندگی بھر، اس پہ اس چیز کا فیصلہ ہوتا ہے کہ ہم کس طرف جائیں گے، ہم جنت میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے، اللہ کی رحمتوں کے مستحق ہوں گے یا اللہ کے عذاب کے مستحق ہوں گے۔ ایمان لانے کے بعد جو لوگ تقوی کرتے رہے، یعنی متقی ہو گئے، متقی ہونے سے کیا مطلب ہے، یا تقوی کرنے سے کیا مطلب ہے کہ وہ اللہ کے احکامات پہ اپنی زندگی گزارنے لگے، جس چیز کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا تھا اس کو کرنے لگے، جس چیز سے منع کیا تھا اس سے بالکل رک گئے۔ ایمان لانے کے بعد، اللہ کے نظام امن میں آنے کے بعد، وہ اللہ کے احکامات کے آگے اپنے آپ کو پوری طرح سے جھکا دیا انہوں نے۔ They submitted their whole self۔ ایسے لوگوں کے لیے بشارت ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، یعنی آخرت میں وہی لوگ ہوں گے جن کے چہروں پہ ایک طمانینت یا نور یا خوشی ہوگی۔ اور اگلی بات یہ بہت اہم یہ کہی جا رہی ہے کہ اللہ کے فرمانوں میں، اس کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ بڑی کامیابی کیا ہے؟ ایمان لانے کے بعد تقوی کا راستہ پکڑا جائے، ایمان لانے کے بعد عمل صالح کا راستہ پکڑا جائے، اور ایمان لانے کے بعد اگر ہم نے عملاً یہ راستے نہیں اپنائے، بلکہ انہی سیشنز میں ایک دفعہ یہ بھی ذکر ہو چکا ہے سورہ بقرہ کی ایک آیت کے تعلق سے جس میں ہجرت کا ذکر تھا، اور وہاں یہ بات میں نے رکھی تھی کہ ایمان لانے کے بعد ایک بڑی چینج جو ہے، جو تبدیلی ہے، وہ اپنی سوچ اور فکر کی تبدیلی کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ ایک طرح سے یہ بھی ایک ہجرت ہوتی ہے سوچ کی اور فکر کی، کہ آپ جس طرح سے اپنی زندگی گزارتے تھے، اللہ کی ہدایت کے بغیر جب ہم زندگی گزارتے ہیں تو وہ زندگی خود غرضی کی زندگی ہوتی ہے اور مادہ پرستی کی زندگی ہوتی ہے۔ مادہ بھی نہیں تو خواہش پرست ہم کہہ سکتے ہیں،
کہ ہم اپنی خواہشات کے پورا کرنے میں عمر گزارتے ہیں اور اپنی اپنی سوچتے ہیں کہ مجھے کس طرح فائدے حاصل ہوں، زیادہ دولت مجھے مل جائے، اچھے مکان مجھے مل جائے، اچھی گاڑی مجھے مل جائے، یعنی سیلف سینٹرڈ اپروچ ہوتی ہے. جو بھی وسائل ہوتے ہیں، جو رزق ہوتا ہے، وہ میں اپنے اوپر خرچ کرنا چاہتا ہوں. اس کے برخلاف ایمان لانے کے بعد ان چیزوں کی حقیقت اور ان کے صحیح استعمال کا طریقہ ہمیں قرآن بتا دیتا ہے. تو یہ ایک پوری سوچ کی، ایک فکر کی، طرز عمل کی تبدیلی ہوتی ہے جو آپ کو اس مقام سے، اپنی اس ذہنی سوچ سے ہجرت کر کے دوسری ذہنی سوچ پہ آنی ہوتی ہے. اس کے بعد اس انداز سے جب آپ عمل کرنا شروع کرتے ہیں اللہ کے احکامات کے تحت، تو آپ نے تقویٰ کا راستہ پکڑ لیا، اور اس پہ جب آپ نے پوری زندگی گزار دی تو وہ یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ایمان لانے کے بعد اللہ کے احکامات کے حساب سے زندگی گزاری. اب اگر سچویشن یہ ہو جو ہماری اکثریت کے ساتھ ہے کہ ایمان لائے، اعلان کر دیا، کبھی کبھی تو اعلان کی بھی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ ایمان والوں کے گھر میں ہم پیدا ہوئے ہیں، ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، اس لیے کسی فارمل اناؤنسمنٹ کی یا کسی چیز کو اناؤنس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے. انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ میں تو مسلمان ہوں. لیکن اللہ کے احکامات کے حساب سے ہماری زندگی نہیں گزرتی، کیونکہ اللہ کے احکامات جس کتاب میں ہیں اس کتاب کو ہم سمجھ کے پڑھتے ہی نہیں ہیں. ہمارے یہاں وراثت میں جو کچھ چیزیں چلی آ رہی ہیں، اللہ کے احکامات کے کچھ حصے، ان پہ ہم اپنی پوری زندگی گزار دیتے ہیں، اور اس بھرم میں اور کبھی کبھی زوم میں رہتے ہیں، اس گھمنڈ میں رہتے ہیں کہ ہم بہت دیندار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی پوری جو فرائض کی ادائیگی کرتے ہیں. تو یہ کیفیت جو ہے، اس کے بارے میں ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ کیا یہ تقوی کی کیفیت ہے ایمان لانے کے بعد؟ کیا یہ ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرتے رہنے کی پوری عمر اس میں گزارنے کی کیفیت ہے ہماری؟ یا ایمان لانے کے بعد ہم نے اس ایمان کے بارے میں، یا جس کتاب پہ، جس اللہ پہ ایمان لائے تھے، اس کی ان احکامات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کری، عمل کرنے کی کوشش نہیں کری، تو یعنی ہم نے ایمان لانے کے بعد مسلم بننے کی کوشش ہی نہیں کری، اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو دینے کی کوشش ہی نہیں کری. تو یہاں یہ اہم چیز ہے اور جو لوگ اس طرح کے اس راستے پہ چلتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد تقوی کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں، ان کے لیے اس دنیا میں بھی بشارت ہے اور خوشخبری ہے، اور آخرت میں بھی ہے. یعنی ان کی جنت کا سلسلہ، ان کی اچھی زندگی کا، ان کا سکون کا، طمانینت کا سلسلہ یہیں شروع ہو جاتا ہے دنیا سے، اور یہ آخرت تک چلتا ہے. اور یقیناً یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو قرآن یہاں پہ کہتا ہے یہ ایک بڑی کامیابی ہے، یہ ایک بڑی کامیابی ہے جس کو یہ نصیب ہو جائے. تو یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے، اور جیسا آپ نے کہا یہ قرآن کا مزاج ہے، ہمیں ہر جگہ دلیل کے ساتھ بات ملتی ہے کہ یہاں اگر ان کو عذاب ملتا ہے تو اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ ایمان کے بعد تم نے کفر کیا تھا، تو اب اس کفر کی وجہ سے، اللہ کے احکامات سے انکار کرنے کی وجہ سے، ان کو چھوڑنے کی وجہ سے، یا ان کو پیٹ پیچھے ڈالنے کی وجہ سے، یعنی قصہ مختصر یہ ہے کہ تم نے اپنے انداز سے زندگی گزاری، اللہ کے احکامات کے تحت زندگی نہیں گزاری، تو اب اس کے لیے سزا کا مزہ چلیں طارق صاحب آگے چلتے ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. یہاں اس آیت میں جس کا ترجمہ ہے، اور جن لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے تو وہ اللہ کی رحمتوں میں ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہاں پہ اس نتیجے کے سلسلے میں بتا دیا گیا کہ جو لوگ خاص انداز کی زندگی گزاریں گے، سلیقے سے رہیں گے، اور پھر ان کے نتائج سامنے جب آئیں گے، ان کے چہرے اس سے منور ہوں گے، شادمانی ان کے چہروں پہ ہوگی، بڑی خوشی اور مسرت کا احساس ان کو ہو رہا ہوگا، تو وہ لوگ اللہ کی ایک خاص رحمت میں ہوں گے. رحمت کیا چیز ہے؟ یعنی اس کو بلیسنگز کہہ سکتے ہیں. یعنی ہر وہ سکون اور اطمینان جو انسان کو ریکوائرڈ ہوتا ہے، جس کا متلاشی ہوتا ہے، رحمت کی جتنی بھی شکلیں ہو سکتی ہیں، آرام کی، راحت کی، وہ سب کے سب اس کو نصیب ہوں گی. مزید اس کی وضاحت یہ بھی ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی. قرآن میں آخرت کا تصور جب پیش کیا جاتا ہے تو اس میں کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ بہترین ٹھکانہ، بہترین ساتھی، بہترین غذا، اور ان تینوں کے ساتھ میں ایک چیز کا اضافہ بھی ہے کہ یہ سب کے سب چیزیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گی. تو یہی حال ان لوگوں کی اس کیفیت کی اس میں مزید وضاحت ہے کہ اگر ہم اچھے اعمال کرتے ہیں تو اطمینان قلب بھی نصیب ہوگا، اور جو اس کے نتیجے میں جو زندگی میسر آئے گی بہترین ہوگی، اور وہ سکون اور اطمینان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا.
اگلی آیت لے لیجیے، بالکل مناسب، درست ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین، یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم آپ کو حق کے ساتھ سنا رہے ہیں، اور اللہ عالمین پر ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ اس آیت کو اگر انہی آیات کا ایک اختتام کہا جائے یا تتمہ کہا جائے کہ جو ابھی پہلے جو تفصیل بیان کی گئی ہے اسی سے متعلق ہے، یا اس کو جنرلائز انداز میں کہ ایک عام انداز میں اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے کہ جتنی بھی آیتیں قرآن میں پیش کی گئی ہیں، اور چونکہ آیات کی میننگ سے ہم سب لوگ واقف ہیں کہ آیات کائنات اور آیات کتاب جن پہ غور و فکر کی دعوت دی جاتی ہے، اور خاص طور پہ یہاں پہ جو آیات کتاب کی بات کی جا رہی ہے، یہ سب حق ہیں، سچ ہیں، اس میں کوئی شک شبہ کی کسی طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان آیتوں کو پیش کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ محبت کرتا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، اور اسی وصف کی بنیاد پہ یہ بات بھی حقیقت ہے کہ وہ انسانوں پر ہی نہیں بلکہ عالمین پہ بسنے رہنے والے کسی بھی چیز پہ ظلم نہیں کرتا ہے۔ ظلم کا مطلب یعنی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہے، جس کا جو حق ہے وہ اس کو حق دیتا ہے، اور اسی حق کے تناظر میں جس ہدایت کی ہمیں ضرورت ہے وہ ہدایت بھی اس نے ہم سب کو عطا کی ہے۔ بس یہی ہے کہ اس ہدایت پر اگر ہم عمل کرتے ہیں تو اس کے نتائج اسی انداز کے ہوں گے، اور عمل نہیں کرتے ہیں تو نتائج اسی انداز کے ہوں گے۔ جی ہاں، یہ جو اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم حق کے ساتھ سنا رہے ہیں، تو یہ آیت ہم نشانی کو کہتے ہیں، پوائنٹر، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے بارے میں خبر دیتی ہیں، ہماری سوچ کو اللہ کی طرف لے جاتی ہیں، اس کی عظمت کا احساس دلاتی ہیں، اور ساتھ ہی اس کی حقانیت بھی ثابت کرتی ہے۔ حقانیت کے تعلق سے یہاں کئی دفعہ اس بات کا تذکرہ ہو چکا ہے، لیکن میں عرض کروں کہ اس پورے کائنات میں اللہ تعالیٰ کا حکم جاری و ساری ہے۔ اس کائنات کی ہر چیز اس کے کمانڈ کے حساب سے چلتی ہے۔ اگر ہم اپنی ارد گرد کی زندگی میں دیکھیں، ابھی جو لوگ ٹچ میں رہتے ہیں اخبارات کے یا جو بھی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوتے ہیں، تو ابھی چند روز قبل ہی یہ بات آئی تھی کہ مصنوعی طور سے ایک سیٹ آف فوٹو سنتھیسس کا بنایا گیا ہے۔ فوٹو سنتھیسس کیا ہوتی ہے؟ ہرے پودوں میں سورج کی توانائی، جو سورج کی روشنی کی توانائی ہے، اس کی مدد سے کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کو جو ہوا میں ہوتی ہے اس کو پانی سے ملا کے گلوکوز بنایا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی انڈسٹری ہے مینوفیکچرنگ کی کہ آپ گلوکوز بنا رہے ہیں، جو گلوکوز یا شوگرز بنانے کے انڈسٹریز ہیں، وہاں آپ اگر کبھی دیکھیں یا نیٹ پہ سرچ کریں تو کافی کمپلیکیٹڈ مشینریز ہوتی ہیں۔ ہر پودے میں، ہرے پودے میں جو ہمارے چاروں طرف نظر آتے ہیں، چاہے وہ چھوٹے سے پودے ہوں، کاہی جتنے چھوٹے، یا بڑے بڑے درخت ہوں، نیم کے ہوں، پیپل کے ہوں یا دیودار کے ہوں، ان سب میں یہ عمل چلتا ہے، اور یہ شکر وہ خود بھی استعمال کرتے ہیں اور باقی ہم سب استعمال کرتے ہیں مختلف پروڈکٹس کی شکل میں، جن کو یہ بتا دیتے ہیں۔ تو یہ ایک زبردست طریقہ ہے قدرتی طور سے چیزوں کو بنانے کا، اور یہ اتنا ایفیشینٹ ہے کہ اس کے لیول کی ایفیشنسی ہمارے کسی سسٹم میں آج تک نہیں آ سکی ہے۔ تو اب ان ماڈلز کو استعمال کر کے ایک طرح سے انرجی کے سورسز بنانے کے لیے یا کھانا غذا بنانے کے لیے فوٹو سنتھیسس کا ماڈل اپنایا ہے انسان کی انڈسٹری نے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اچھا ماڈل تھا۔ یہ میں نے مثال اس لیے دی کہ اس کائنات میں جہاں جہاں جو چیزیں چل رہی ہیں اللہ کے قوانین کے تحت، اور جن کو ہم سمجھ پائے ہیں، ان کو ہم نے بہترین پایا ہے، ان میں کوئی کمی نہیں ہے، ان میں کوئی فالٹ نہیں ہے۔ تو یہ بھی آیات ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کائنات کی ہر چیز کو، اپنی ہر پروسیس کو اور تخلیق کو اپنی آیت کہا ہے، تو یہ آیات بھی یہ بتاتی ہیں کہ دیکھو اللہ کا نظام جو ہے وہ اتنا اچھا ہے کہ اس سے اچھا تم کریٹ نہیں کر سکتے۔ نیچر از بیسٹ۔ تو تمہارے لیے بھی جو اس نے احکامات دیے ہیں، جو تمہارے لائف اسٹائل کے طریقے بتائیں، ان سے اچھے تمہیں ملیں گے نہیں۔ تو یہ بھی ایک آیت ہوتی ہے کہ اسے آپ اس طرح سے سمجھیں کہ یہ آپ کو سمجھ دیتی ہے، سوجھ بوجھ دیتی ہے کہ دیکھو اس طریقے سے پوری کائنات چلتی ہے، تو تم بھی اپنے آپ کو چلا سکتے ہو۔ اگلا حصہ جو ہے کہ اللہ عالمین پر ظلم نہیں کرنا چاہتا، یعنی کسی بھی انسانی اقوام پر یا کنی گروپس پر بھی ظلم نہیں کرنا چاہتا ہے۔ اس کی میں تھوڑی سی وضاحت یہ کرنا چاہوں گا کہ کائنات میں جیسے میں نے عرض کیا کہ تمام چیزیں اللہ کے قوانین سے چلتی ہیں، اور وہ
جو چیز جس طرح کی بنی ہے اس کے لیے وہ قوانین بنائے گئے ہیں جس میں اس کی فنکشننگ آپٹیمم ہوتی ہے، یعنی اس لیول کی جو اس کے لیے بہترین ہو، اس کی ساخت اسٹیبل ہوتی ہے، بیلنس ہوتی ہے، یعنی متوازن ہوتی ہے۔ تو یہ اس کے قوانین ہیں جو ان چیزوں کو اس طرح رکھتے ہیں، تو ان چیزوں کے ساتھ تو یعنی ظلم والی کیفیت آ ہی نہیں سکتی ہے۔ میں ابھی اس کی وضاحت کروں گا کہ یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے۔ اس پوری کائنات میں صرف انسان ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ نے چوائس دی ہے۔ چوائس اس بات کی دی ہے کہ تم اللہ کے احکامات کے حساب سے چلو یا اپنی منمانی زندگی گزارو، اپنی خواہشوں کے حساب سے چلو، اپنے رسم و رواج کی طرف سے چلو، اپنے خاندان کی بڑوں کے کہنے کے جس حساب سے چلو، چوائس از یورس۔ لیکن چونکہ پوری کائنات تو چلتی ہے اللہ کے قوانین کے تحت، اس لیے وہاں کوئی آپشن نہیں ہوتا۔ انسان سے پاس آپشن ہے۔ تو اب سوال یہ، انسان کو اگر اس نے آپشن یہ دیا کہ بھئی تم میرے حکم پہ چلو یا اپنی منمانی کرو، اور اس کے ساتھ اگر وہ یہ بتاتا نہیں کہ کس چیز پہ چلنے کے کیا فائدے اور کس پہ چلنے کے کیا نقصانات ہیں، تو یہ یقیناً ایک ظلم ہوتا ہے۔ لیکن اس نے نہایت وضاحت سے ہر دور میں ہر انسانوں کے گروپ کے پاس ہر جگہ کتاب ہدایت بھیجی اور اپنے نبی بھیجے جو باقاعدہ بتاتے رہے کہ دیکھو اللہ کے احکامات یہ ہیں، ان پہ چلو اور ان پہ چلو گے تو یہ فائدے ہوں گے۔ تو یہ پوری اللہ کی طرف سے جو کوشش تھی، جس کی شروعات سورہ بقرہ کی شروع کی آیتوں میں دکھتی ہے کہ جب حضرت آدم کو نیچے بھیجا گیا تو ان سے کہا گیا کہ اب تمہارے پاس جو بھی یعنی وقت فوقت بھی ہدایت آئیں گی، تو جو اس پہ عمل کرے گا وہ فائدہ مند رہے گا، اور جو اس سے کفر کرے گا یا انہیں جھٹلائے گا وہ عذاب کو مستحق بنے گا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے کوئی ظلم نہیں ہے اگر کوئی عذاب زیادہ ہو رہا ہے جیسے پچھلی آیت میں کیا گیا تھا۔ یہ ہمارے اپنے کرم ہیں، ہماری اپنی کرنی ہے۔ وہ تو کسی بھی قوم کے اوپر ظلم نہیں چاہتا، وہ بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، اسی لیے کتاب ہدایت ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر جگہ اپنے میسنجرز اس نے بھیجے، کتابیں بھیجی ہدایت کے لیے، اور انسان کو بار بار سمجھایا گیا ان میں بہت کھلی کھلی مثالوں سے، جیسے قرآن میں ہر چیز کھول کھول کے بیان کی گئی ہے کہ دیکھو اس طرح کرو، ایسے کرو گے تو یہ نقصان ہوگا۔ تو اب اس کے بعد بھی اگر انسان یہ چنے کہ نہیں میں اپنی منمانی زندگی گزاروں گا، بھلے اس کی چاہے وجہ یہ ہو کہ اس نے اس ہدایت کی کتاب کو سمجھ کے پڑھا ہی نہیں، لیکن اس کے بھی ذمہ دار وہ ہے۔ اس نے اپنی زندگی میں اس کو صلاحیت اللہ نے دی تھی، کیپیسٹی دی تھی، جو اس نے کرنا چاہا کیا کر سکتا تھا، تو اس نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ تو اس لیے ظلم اللہ کی طرف سے کسی پہ بھی نہیں ہے، کسی بھی قوم پہ نہیں ہے، کسی گروپ آف پیپلز پہ نہیں ہے۔ جو کچھ ہم کرتے ہیں اپنے اعمال کی وجہ سے کرتے ہیں، اللہ کبھی ظلم نہیں کرتا۔ میرے خیال میں آج کا سیشن ہم یہاں روکتے ہیں طارق صاحب، جی بہتر ہے، اور انشاءاللہ اگلے سیشن میں اس سے آگے چلیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔